الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی اور اپنے پیارے بندوں کی چند صفات کو ذکر کیا ہے۔ پچھلے جمعہ میں اس رکوع کی ابتدائی کچھ آیات کو بیان کیا تھا، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی کچھ صفات کو ذکر کیا تھا، اور ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا تھا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں سلامتی کی بات کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی تھی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ میرے محبوب بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی تھی کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، کہ میرے محبوب بندے مجھ سے جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں کی صفت ہے کہ آدمی جہنم سے پناہ کی دعا مانگتا رہے، اپنی نمازوں کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح کی دعا کرتا ہے وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان کی تھی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ میرے محبوب بندے اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، خاص طور پر خرچ کرنے کے معاملے میں ان کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے۔ اور چھٹی صفت یہ بیان کی تھی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ ہی میری ذات میں اور نہ ہی میری صفات میں کسی کو شریک کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ساتویں صفت ان کی یہ تھی بیان کی کہ میرے محبوب بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ناجائز کسی کو قتل نہیں کرتے،
حق قتل کرنا صرف 2-3 یا 4 مواقع ایسے ہیں جہاں پر قتل کرنا وہ حق ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان. تو وہاں پر جو قصاص کیا جاتا ہے، اگر اولیاء جو ہے اس کے وہ معاف نہیں کرتے یا وہ دیت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قصاص ہی لینا ہے، تو وہاں پر جو قتل کیا جاتا ہے قصاص میں تو وہ قتل حق ہوتا ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ پہلے مسلمان تھا اور اس نے پھر اسلام کو چھوڑ دیا، دوبارہ کافر ہو گیا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں. اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو جو بھی اسلامی حکومت ہوگی وہ اسے 3 دن کا وقت دے گی اور اسے 3 دن سمجھایا جائے گا. اس کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا، تمہارا کیا اعتراض ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کی سزائے موت ہے. تو یہ جو قتل ہوتا ہے یہ بھی قتل حق ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا کہ ایک شادی شدہ آدمی ہے، وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. یہ بھی قتل حق ہے. اس کے علاوہ جو قتل ہوتا ہے وہ قتل ناحق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قتل ناحق نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. تو یہ چند صفات اس سے پچھلے جمعہ میں بیان ہوئی تھیں. آگے جو باقی رکوع کا حصہ ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ کچھ صفات کو بیان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ یہ جو پیچھے ہم نے گناہ ذکر کیے کہ 3 جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے بڑے بڑے جو ہیں نا یہ 3 گناہ ہیں. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اس کے بعد بہت ہی بڑا گناہ وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ زنا کرنا، بدکاری کرنا. یہ 3 گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کے لیے اس کا یہ ہوگا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اس کو اس کی سزا ملے گی. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اور اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. مطلب اس کو قبر میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی. ہاں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح اختیار کرے تو اس کے لیے پھر معافی کی گنجائش ہے. ان کے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی معافی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو سزا ملے گی سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے. یہ توبہ کرنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. یہ توبہ کی بھی کچھ شرائط علماء نے لکھی ہیں. ایک تو شرط توبہ کی یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل پر ندامت کا اظہار کرے. یعنی اسے اس بات پر ندامت ہو، حقیقی ندامت ہو کہ میں نے واقعی یہ غلط کام کیا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ اس بات کو عرض کرے کہ اللہ میں واقعی میں اقرار کرتا ہوں. یعنی اقرار کرے اپنے گناہ کی، اپنے غلط عمل کا اقرار کرے. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. ایک آدمی اپنے عمل کا اقرار ہی نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کام ہی نہیں کیا، تو ظاہر پھر اس کی کیسی توبہ ہوگی. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اقرار کرے کہ واقعتاً میں نے ایک غلط کام کیا ہے. اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ آئندہ میں کام یہ نہیں کروں گا. پکا ارادہ کرے کہ یہ کام میں آئندہ بالکل نہیں کروں گا. یہ توبہ کی دوسری شرط ہے. اور توبہ کی تیسری شرط یہ بیان کی ہے کہ پھر آدمی اس کام کو واقعتاً چھوڑ بھی دے. ایسا نہیں کہ زبان سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے، استغفار بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے، تو ایسی توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی. تو توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان واقعتاً اس کام کو چھوڑ دے، ترک کر دے. ایک ہوتا ہے غلطی سے ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے عمل سے انسان اس کو چھوڑ دے. یہ 3 شرائط جو ہے توبہ کی بیان کی جاتی ہے. البتہ گناہ چونکہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حقوق اس نے خراب کیا ہے، اور یا تو بندوں کے حقوق میں سے کوئی حقوق خراب کیا ہے، تو پھر اس کی ایک شرط مزید اس نے علماء نے لکھی ہے. ظاہر بات ہے اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے یہ 3 شرائط ہیں. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی بندوں میں سے کسی کا حق اس نے ضائع کیا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ جو حق اس نے کسی بندے کا ضائع کیا ہے تو اس حق کی تلافی بھی کرے. اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لے. اگر کسی کا پیسہ دبایا ہے، زمین دبائی ہے، تو وہ اس کو دے دے یا جا کر اس سے معاف کروا دے. یہ ایک شرط مزید اس میں پائی جاتی ہے حقوق العباد کے سلسلے میں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ حقوق العباد جو ہے یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی. آدمی جتنی مرضی توبہ کر لے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے.
بلکہ جس آدمی کا حق ضائع کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، اس سے جا کر یا تو اس حق کی تلافی کی جائے یا اس سے جا کر معاف کروایا جائے، تب جا کر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو توبہ کرتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنی مہربان ذات ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی چند اور صفات کو ذکر کر دیں، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ میرے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ وہ زور کے پاس حاضر ہی نہیں ہوتے۔ زور کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، جھوٹ کو کہتے ہیں، اور مختلف مفسرین نے زور کی مختلف تصویریں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زور سے مراد مشرکین کی عیدیں اور ان کے میلے وغیرہ یہ زور ہیں، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زور سے مراد شراب اور گانے کی محفلیں وغیرہ ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لا یشہدون الزور، وہ ایسی محفلوں میں، ایسے میلوں میں، ایسی عیدوں میں، گانے بجانے کی مجلسوں میں، شراب کباب کی مجلسوں میں، فضول کاموں کی مجلسوں میں لا یشہدون الزور، وہ حاضر ہی نہیں ہوتے، یہ جھوٹ ہوتا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہاں پر مفسرین لکھا ہے کہ اس سے جھوٹ بھی مراد ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایمان والے کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان فرمائی کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3-4 علامتیں بیان فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اذا وعدہ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ایک منافق کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو پھر اس میں گالم گلوچ لے آتا ہے، یعنی گالیاں دینا، یہ انتہائی برا فعل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو جا کر گرا دے، بیت اللہ جو اللہ کا خانہ کعبہ، اس کو جا کر گرا دے ایک آدمی، اور ایک آدمی کسی مسلمان کو گالی دے، تو یہ گالی دینے والا زیادہ گنہگار ہے۔ بیت اللہ کو گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، کسی کو ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ ماں تو کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے ماں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اس کی فضائل بیان کیے، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں تو کسی کی بھی ہو ماں ہوتی ہے، بہن کسی کی بھی ہو بہن ہوتی ہے۔ تو بات ایک کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو اس کی ماں کو گالی دینا، اس کی بہن کو گالی دینا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں وہ گالی دیتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جھوٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اپنے محبوب بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، مفسرین نے آیت کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا عدالتی نظام جتنا بھی ہے بڑا عجیب نظام ہے، یہاں پر خود گواہوں کو تیار کیا جاتا ہے جس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پولیس ہو یا کوئی بھی ہو، وکیل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، تم نے وہاں پر جا کر یہ دھیان دینا، اس طرح کی گواہی دینی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ کے پاس، جھوٹی محفل میں، جھوٹی بات میں، جھوٹے لین دین میں وہ حاضر ہی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا کہ جب ان کا کسی لغو بات پر، کسی فضول بات پر، کسی فضول محفل میں، کسی فضول آدمی کے پاس سے ایسی جگہ پر ان کا گزر ہوتا ہے تو فرمایا کہ مروا کراما، وہ انتہائی شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پہلی آیت میں تو یہ بیان فرمایا کہ وہ خود حاضر ہی نہیں ہوتے، حاضر ہونا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر اتفاق ان کا کہیں ایسی جگہ سے گزر ہو جاتا ہے جہاں پر اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہو، یا کوئی فضول کام ہو رہا ہو، کوئی فضول مجلس ہو،
فرمایا کہ مرو کراما، وہاں سے کرامت کے ساتھ، انتہائی شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربهم، ان کے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں ان نشانیوں کے ساتھ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، فرمایا میرے محبوب بندوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ وہاں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اس کی آیات کی ساری نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے۔ یہاں پر اصل میں کفار کی طرف ایک تعریض ہے۔ کفار کی حالت یہ ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نصیحت کرتے تھے تو وہ بالکل گویا کے اندھے بہرے ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے ان کے کان باری ہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے کچھ، مطلب سنی بات کو انسنی کر دیتے تھے، بالکل ایسے انجان ہو جاتے تھے کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، نصیحت کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو محبوب بندے ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا، بلکہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس کو پھر اس پہ غور تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو اس پر کیسے عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری ان بیوی بچوں کو، میری ان اولاد کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ظاہر بات ہے بیوی بچے اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ یہ مال و دولت سے تو نہیں بن سکتے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور خود آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے تجربے میں اور میرے مشاہدے میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے کچھ بچے جو ہیں دنیاوی لحاظ سے بہت ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑیاں ہیں، دنیا کی ہر سہولت ہے، جبکہ ایک بچہ غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک دین کی دولت ہے، وہ دین میں لگا ہوا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ تو جب والدین کے سامنے سارے بچے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، تو والدین کی آنکھیں اس بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کیونکہ والدین کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں مروں گا تو میرے باپ دعا یہی کرے گا میرے لیے، قرآن میرے لیے یہی پڑھے گا، اور میری مغفرت کا سامان یہی ہوگا۔ جب میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں گا تو جہنم کے کنارے سے کھینچنے والا مجھے یہی بچہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک والدین کی کب بنتی ہے؟ کہ جب اس کی اولاد دین پر ہو، اس کی اولاد دین والی ہو، تو اس کو دیکھ کر پھر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ہمارے جو ہے اس ہندوستان کے اندر جتنا بھی دین پھیلا ہے، یہ سارا کا سارا اس کی جڑ اگر ہم پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کی بنیاد ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس کی بنیاد ہے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت عظیم انسان تھے، ان کے 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور ایک کا نام تھا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، ایک تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، ایک تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور ایک تھے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ۔ یہ 4 بیٹے تھے ان کے۔ ان 4 میں سے جو 2 بیٹے تھے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر، یہ 2 بیٹے، ان 2 بیٹوں نے اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلی مرتبہ اردو زبان میں ترجمہ انہوں نے کیا تھا قرآن مجید کا، ایک شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اور ایک شاہ عبد الغنی۔ آج بھی ان کے قرآن مجید ترجمے ہر مسجد میں پڑھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ قرآن انہوں نے کیا تھا، تو وہ انہوں نے ایسا ترجمہ قرآن کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قبولیت ادا کی کہ آج بھی اگر کوئی بھی عالم آج اگر قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ان کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یعنی ان کا جو ترجمہ ہے وہ ایک صنعت کی حیثیت رکھتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی۔ جبکہ ان کے جو تیسرے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مدرسہ بنا لیا اور انہوں نے پڑھنا پڑھانے والا سلسلہ شروع کر دیا، اس سے پھر آگے علماء پیدا ہوئے اور یہ سارا سلسلہ آگے چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے۔ جبکہ ان کے جو چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ بچپن میں تو نہیں لیکن نوجوانی کی عمر میں وہ فوت ہو گئی، جلدی فوت ہو گئی۔ بس ان کے ایک بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید، خود ان سے تو کوئی اتنا بظاہر ان کے براہ راست ان سے کوئی فیض نہیں پھیلا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی اور انہوں نے اتنی بڑی ایک تحریک کھڑی کی اور پھر آ کر یہ بالاکوٹ میں آ کر وہ شہید ہوئے اور اس کا فیض آج تک وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جو 4 بیٹے تھے ان کے ذریعے اس پورے ہندوستان میں اس دین کو پھیلایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی،
ان کو کتنا مطلب سکون ملتا ہوگا، کتنی راحت ملتی ہوگی کہ پورا ہندوستان اور یہ پورا بر صغیر آج ان کی وجہ سے، ان کی اولاد کی وجہ سے، ان کے 4 بیٹوں کی وجہ سے اسلام پر چل رہا ہے اور دین پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور ظاہر بات ہے یہ ٹھنڈک دنیا کے مال و دولت سے نہیں ہوگی، یہ ٹھنڈک دین سے ہوگی۔ اور اس کے لیے صرف دعا ہی نہیں بلکہ ہمیں خود بھی عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا کہ ہم خود اپنی اولادوں کو دین سکھانے پر لگائے، ہم خود اس کے لیے کوشش کریں کہ ہماری اولاد دین والی بن جائے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور فرمایا کہ ان کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں متقین کا پیشوا بنا، نیک لوگوں کا ہمیں امام اور پیشوا بنا۔ قیامت والے دن روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی آگے چل رہا ہوگا تو اس کے پیچھے اس کی جتنی اولاد ہوگی، اس کے بیٹے، اس کی پوتے، اس کی اولادیں جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ تو ایک مطلب اس آیت کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا، مطلب یہ کہ تو ہماری اولادوں کو اتنا نیک بنا دے، متقی بنا دے، قیامت والے دن میں آگے آگے چلوں اور میری متقی اولاد میرے پیچھے پیچھے چلے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی اولاد کے لیے دعا ہے۔ اولئک یجزون الغرفہ، اب یہ ساری صفات تقریباً 12 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ میرے محبوب بندوں کی صفات ہیں۔ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفہ تھا جن کو بالا خانے ملیں گے، جنت میں اونچے اونچے بالا خانے ملیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے صاف اور شفاف ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا اور باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ بما صبروا، یہ بالا خانے کیوں ملیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ صبر جو ہے یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ تمام نعمتیں جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو ملتی ہیں۔ گناہوں سے انسان کیسے بچتا ہے؟ ظاہر صبر کا مادہ اس کے اندر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا۔ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں فلاں گناہ کروں، میں بدکاری کروں، میں جھوٹ بولوں، میں حرام کھاؤں، دھوکہ کروں۔ تو جس آدمی کے اندر جتنا صبر کا مادہ ہوگا وہ اتنا ہی گناہوں سے بچے گا۔ اسی طرح اعمال جب آدمی کرتا ہے تو اعمال کرنے میں بھی صبر کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ایک دن نماز پڑھتا ہے، دوسرے دن پڑھتا ہے، 10 دن پڑھتا ہے، اگر اس کے اندر صبر کا مادہ ہے تو وہ اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ اگر صبر کا مادہ اس کے اندر کمزور پڑ گیا تو پھر 10 دن کے بعد اس کا جوش سارا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جس کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے دعاؤں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، فرمایا کہ جنت تو انتہائی بہترین قسم کا مستقر ہے اور انتہائی بہترین قسم کا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اب اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا۔ یعنی اس کے بھی 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ ویسے تو انسان ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر ایک حجت عام ہو جائے۔ رسول جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب رسول آ کر یہ بتاتے ہیں لوگوں کو، جب رسول بتاتے ہیں تو لوگوں پر حجت عام ہو جاتی ہے کہ اب پیغام پہنچ گیا لوگوں کو۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجیے ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہیں پکارنا تھا، تم تک پہنچانا تھا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ایک ایک گھر کے پاس جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کے جو ہے کبھی آپ صحیح نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی آ کر آپ پر اونٹ کی اوجری پھینک دیتا ہے، اتنی تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ تکلیفیں اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم تک ایک پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام تم تک پہنچانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیغام جب پہنچ جائے گا تم تک اور اس کے بعد پھر تمہاری اپنی مرضی کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب وہی والی جو کام ہے وہ کام یعنی وہ پیغام پہنچانا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئندہ آئے گا۔ اب وہ کام ہر امتی کا یہ کام ہے، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو کرے کہ وہ دین کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور ظاہر بات ہے
کہ جب تک ہم خود دین کو سیکھیں گے نہیں تو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ جب تک دین خود ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم کیسے جو ہے دوسروں کو اس پر لائیں گے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، کہ اے قرآن والو، جیسے قرآن مجید میں نا پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہ یا اہل الکتاب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یا اہل القرآن کہہ کر پکارا، فرمایا کہ اے اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بناؤ، یعنی اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھینکو، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی جس چیز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اس کو، فرمایا کہ اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے نہ مت پھینکو، فرمایا کہ وَاتْلُوهُ، اس کی تلاوت کرو، حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، صبح اور شام اس کی تلاوت کرو، اور فرمایا کہ وَافْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، اس قرآن مجید کو پھیلاؤ، دوسروں تک اس کو پہنچاؤ، اور فرمایا کہ وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوش الحانی سے پڑھو، یعنی جتنا انسان کو اس کو بہترین انداز سے خوش الحانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھے، وَتَدَبَّرُوهُ فِيهِ، اور فرمایا کہ اس کے اندر تدبر کرو، اصل جو اس کا مقصد ہے قرآن مجید کا کہ اس کے اندر غور و فکر کرو، اس کے اندر تدبر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے اصل جو قرآن مجید کا مقصد ہے، اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔